لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بزرگان ملت، واجب الاحترام ماتمداران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، آپ کی شرکت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم محرم میں داخل ہو کے انتظام کرنے والے ماتمدار نہیں ہیں، کردار کو سجا کر محرم کا انتظار کرنے والے عزادار ہیں. بڑا فرق ہے. ماتمداری میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، حسین سے ہر مذہب ہر دھرم تھوڑا تھوڑا حضرات ادھر کی جانب آ کے ادھر بتا دیں کہ بڑی جگہیں یہاں خالی ہیں، اسے بھی پر کریں، انصاف کریں. اگر یہ جگہیں خالی ہیں اور باہر کے لوگوں کو نہیں پتا ہے تو اس کی بھی اذان عمل سے دیجئے. تھوڑا حضرات آپ آگے آ سکتے ہیں، جو لان میں ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. یہاں جگہیں لیفٹ سائڈ ہمارے جو ہے بائیں جانب یسیر میں میسرہ میں ہے نا، یہاں خالی ہے. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بھی اس جانب آ جائیں اور قلب لشکر کو تھوڑا کشادہ کر دیں. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اس کو کور کر لیں تاکہ دوسروں کے حق کی پامالی نہ ہو، کیونکہ فرش عزا وہ دولت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے، اور دولت مند اسی کو کہتے ہیں جو دوسروں کا خیال رکھ کے جیے، ہے نا. تو ایک صلوات تائیدی بلند طور پر محمد والے محمد پر پڑھیں. آج مشرقی اودھ کا یہ عظیم الشان امام بارگاہ مرکزی بڑا امام باڑہ جلال پور، جہاں آپ نے اپنی عزائی تہذیب کی ایک تاریخ رقم کرنا شروع کر دی ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق عزائی تہذیب سے ہے. عزاداری کی جو سبھیتا ہے یہ وقت حالات افراد کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ رہائی کے فوراً بعد سیدہ زینب اور سید سجاد نے جس طرح عزائی تہذیب کو ترتیب دیا ہے، ہر دور کے امام نے اس تہذیب کو آگے بڑھایا ہے. اور ہم جو عزادار ہیں
اسی تہذیب کے امین ہیں، امانت دار ہیں، اور امانت دار اس لیے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے، امانت میں رکھا ہوا ہے۔ امانت اس لیے ہے کہ آنے والی نسلوں کے حوالے کرنا ہے۔ ذرا بولتے آئیے گا، میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں بغیر دلیل کے نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا موضوع سخن ہی ہے دین اسلام اور مذہب اہل بیت، اور اس کے لیے میں نے جو آیت منتخب کی ہے روزانہ جس کا شرف تلاوت حاصل ہوتا ہے، سورۃ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے تم تک جو رسول بھیجے، جتنے بھیجے وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ کسی دور کا نبی کٹ حجتی نہیں کرتا۔ میں نے یہ لفظ یوں ہی رائگاں جانے کے لیے نہیں کہی ہے، جب لفظ نبی کہا ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ سمجھا دوں کہ یہ منصب کہاں تک جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حدیث شریف اس حدیث کو کہتا ہوں کہ جو متفق بین الفریقین ہے اور جو صرف مذہب اہل بیت میں ہے، میں اسے حدیث مبارک کہتا ہوں، ہے نا؟ تو حدیث شریف میں عالم اسلام کے نزدیک نبوت کے منصب کی پہچان کے لیے، اس پد کا چنہ بتانے کے لیے ایک حدیث کے ذریعے اس کی مثال قائم کی گئی، الشیخ فی اسرۃ کالنبی فی امۃ، ایک بزرگ اپنے قبیلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو ایک نبی اپنی امت کے اندر رکھتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ بزرگی کیسے ملے گی؟ خرافات میں جوانی گزار کے بوڑھے ہو جانے کا نام بزرگی ہے، یا جوانیوں کی حفاظت کر کے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بزرگی اسی کو ملتی ہے جو جوانیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جوانیاں وہی محفوظ ہیں جہاں فرش عزا بچھی ہے۔ نہیں سرکار، یہ میں نے کوئی جذباتی جملہ نہیں کہا ہے، یہ آج کل ہمارے یہاں بھی چلن چل چکا ہے، بہت سنا ہے، فیشنیبل ماڈرن فیملیز ہیں جو اس لیے اپنے اماں ابا سے دور گھر بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ یہ اماں ہیں یہ ابا ہیں، کیونکہ ماڈرن ہو چکے ہیں نا۔ بڑی توجہ رہے، پاؤڈر لگا کے رنگت دکھانا اور ہے، ایک بارش دھل دیتی ہے چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، جوانیوں کی حفاظت، اسی کی حفاظت کا نام کمال حیات ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے حیات کا کمال حاصل کر لیا، معراج حیات پر پہنچ گیا۔ کیا ہے بزرگی؟ نبوت کے حوالے سے کہا الشیخ فی اسرۃ کالنبی فی امۃ، ایک بزرگ اپنے خانوادے میں، اپنے قبیلے میں، اور جب مختلف ہمارا قبیلہ بڑھتا ہے تو وہی سماج بنتا ہے، سماج میں ایک بزرگ کی وہ حیثیت ہے جو ایک امت میں اس کے نبی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ انبیاء کو دلیل کے ساتھ ہمارے درمیان بھیجتا ہے، اسی طرح بزرگی کو دلیل کے ساتھ سماج میں رہنا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا بات گہری ہو جائے گی۔ دلیل کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کٹ حجتی کرنے والا بزرگ نہیں ہوتا، دلیل دینے والا ہوتا ہے، اور جس کے پاس روشن دلیل ہوتی ہے وہاں کوئی حجت کے لیے آتا بھی نہیں۔ یہ ہے، بہت ہو گیا، کیسے سدھرے گا، کیسے سدھرے گا، کیسے سدھرے گا؟ اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نئی نسل ہے، سدھر کے اچھی تربیت کر دیجئے، دوسری کھیتی لہلہاتی ہوئی پیدا ہوگی۔ وہ کیوں نہیں کرنے پہ ہم آمادہ ہیں؟ اسلام ہے، کربلا مذہب اہل بیت ہے۔ میرے سرکار، آج تو موضوع پڑھ دیا میں نے نا، بڑے پریشان تھے لوگ۔ بقرات الاسقات
پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہائپر میری طرح کہ کوئی کچھ بول دے اور فوراً لے. لہذا ایک لفظ میں جاننا چاہتے ہو، کعبہ اسلام کی علامت ہے، کربلا مذہب اہل بیت کی علامت ہے. ہائے، اسلام پیکر میں ڈھلتا ہے تو کعبہ بنتا ہے، مذہب اہل بیت پیکر میں ڈھلتا ہے تو حسین بنتا ہے. حسین اللہ کے اور بھی گھر ہیں، بیت المعمور بھی ہے، اور بھی گھر ہیں، آسمانوں میں گھر ہیں، سرا پہ سریا پہ بہت سارے گھر ہیں اللہ کے، لیکن کعبے جیسا کوئی گھر نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کے اور بھی امام ہیں، لیکن جس طرح حسین کائنات کو پہچانا گیا کائنات کے نزدیک کوئی امام نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مراتب کم تھے، مدارج سب کچھ وہی تھا، لیکن حسین نے صبر و ایثار کے اس جرأت مندانہ قدم کو اٹھایا کہ جس قدم پر انبیاء کے پاؤں لڑکھڑا گئے ہیں، جہاں پر انبیاء کا صبر جواب دے چکا ہے، جہاں باپ ہاتھوں میں چھری لے کے تڑپ رہا ہے. یہ ساری منزلیں ہیں نا. دیکھیں آپ، حسین ہے کیا؟ خدا کی قسم اگر آدم کے زمانے میں جبریل نے آ کر کعبۃ اللہ کا نقشہ پیش کر کے خط کھینچا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ کعبے کا نقشہ بعد میں بنا ہے، میرا حسین پہلے بنا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حفاظت کا قانون بننے کے ساتھ بنتا ہے. جہاں بھی قانون بنتا ہے اس قانون کے تحفظ کا قانون کے ساتھ بنتا ہے. اگر اسلام قانون حیات بن کے آیا تھا تو اسلام کے تحفظ کا قانون بھی ساتھ بنے گا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب ساتھ بنا تو کاغذ پہ اترا تو قرآن کہلایا، پیکر میں اترا تو حسین کہلایا. سنتے جائیں منزل مولانا. ماشاءاللہ آپ لوگ تو لکھنؤ کے علماء کی مجلس سے سنتے ہیں، ہمیں تو جلال پور کا فائدہ ہوں. سلامت رہیں. وطن میں بھی داد واد دینا سیکھیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں ماشاءاللہ ایسے داد دی جاتی ہے نا. تو ماشاءاللہ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. مولا سلامت رکھے ہمارے چھوٹے بھائیوں کو. یہ جتنے ہمارے وطن عزیز کے آنے والے جمع سال جمع فکر طلباء علوم دینیہ مستقبل کے علماء حق ہیں، اللہ ان کے قد کو اور بلند کرے. کیونکہ جوانیوں کی جس طرح حفاظت جوان کو کرنا ہے نا، اس سے زیادہ انہیں حفاظت کرنا ہے. کیونکہ ان کی جوانیاں جوان کی جوانی ہے، ان کی جوانیاں عالم کی جوانی ہے. بہت محتاط ہوتی ہے. ارباب کرم بڑا مشکل ہوتا ہے. الشیخ فی اسرۃ کالنبی فی امۃ. ایک بزرگ اپنے قبیلے میں اپنے خاندان میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک امت میں اس کے نبی کی ہے. اگر نبی اپنی پوری ڈیوٹی نبھائے اور امت نافرمان ہو جائے تو عذاب آتا ہے. اللہ اس حدیث کے ذریعے یہی سمجھاتا ہے کہ جس گھر میں بزرگوں کی توہین ہو، جس قبیلے میں بزرگوں کی ہتک کی جائے، جس معاشرے میں بزرگوں کو ذلیل کیا جائے، وہاں اللہ عذاب بھیجتا ہے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے، وہ عادل ہے. بزرگی بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے وفا پہچنوائی تو حضرت عباس کا قد رکھ کے پہچنوایا، کہا پروردگار وفا ہے عباس. صبر پہچنوایا، صبر تو حسین کا پیکر سامنے رکھ دیا. یعنی ہر چیز کا ایک اللہ نے پیکر پیش کیا. یہ ہے اسلام کا عملی نظام. پیکر پیش کیا ہے نا. میرے موضوع پہ گفتگو یہ ہے اسلام کا عملی نظام. اور اسلام کے عملی نظام کو اہل بیت کے مکتب میں مذہب اہل بیت کہا جاتا ہے. بڑی توجہ رہے. لہذا کسی بھی قوم اور قبیلے میں
جب بزرگ ستایا جائے گا تو عذاب آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. پھر یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کیسے کیسے لوگ تھے. ناقہ صالح کے قاتل کتنے تھے؟ قوم پوری تباہ ہوئی. اس کا مطلب یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو مٹائے، غلط کو ختم کرے. اگر قوم کو محفوظ رہنا ہے تو اس کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ وہ غلط کو معاشرے سے نکالے. اگر نکال لے جاتا ہے تو نبی والا ہے، اور نہیں نکال پاتا تو عذاب والا ہے. اس پر کیسے آواز نکلے؟ بڑا جگر چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس معاشرے میں غلط لوگوں کو پنپنے دیا جائے صحیح لوگوں کے رہتے ہوئے، اس معاشرے میں ناقہ صالح کے قاتل چند ہیں، ڈوبتی پوری قوم ہے. کیونکہ قوم کی ذمہ داری تھی کہ ایسے قاتلوں کو معاشرے سے دور رکھیں. جب قاتل معاشرے سے دور ہوں گے تب نبی والا کردار، نبو کے فالورز کا، نبی کے ماننے والوں کا کردار آئے گا. اور اگر یہ جرات نہیں ہے تو مان لیجئے کہ عذاب آئے گا. کسی صورت میں آئے. پانی نہیں برسے گا، ہر طرف برسے گا. 28 ریاستیں جل تھل ہوں گی، ڈوب رہی ہوں گی اور چڑھا رہی ہوں گی کہ دیکھو ہم ڈوب رہے ہیں اور تمہیں چلو بھر بھی نہیں ہے. یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ عذاب کو ٹالا بھی جاتا ہے عقل کا استعمال کر کے. اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے زمین پر نباتات ویسے ہی رہے جیسے انسانات رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں نا، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات. انسان اپنے رہنے کے لیے سب کچھ اجاڑ رہا ہے. دیکھیں منزل آج، اپنے رہنے کے لیے سب کچھ اجاڑ رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اگر رہے تو کہاں رہیں گے. اگر رہیں گے تو کہاں رہیں گے، کیونکہ ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. جتنے سسٹم ہیں اپنے آرام، اپنی طلب، تمام چیزوں کے لیے ختم کر دیے. اب آپ پوچھتے ہیں ان چیزوں کا محرم سے کیا تعلق؟ انہی چیزوں کا تو محرم سے تعلق ہے، کیونکہ یہ نظام اسلام ہے اور اسی نظام کے تحفظ کا نام حسین ہے. یہاں بیٹھ کر مولا تبرک بچائے، تبرک بچانے حسین آئے تھے کربلا. نوکریاں لگائی دی ہو، بیٹے کی نوکری دلانے آئے تھے کربلا. وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. باقر ظہیر صاحب کربلا تک کیوں گئے؟ جو مدینے میں آنے والے راہب کو 7 بیٹے دے رہے ہیں، آنے والے فطر اس کو پیدا ہوتے ہی بالوں پر دے رہے ہیں، کوئی دروازے سے خالی نہیں جا رہا ہے. حسین کا کام اگر لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو حسین مدینے میں رہ کے کرتے بہترین ٹھاٹ سے. ہم مولویوں کی طرح اچھی آمدنی بھی ہوتی. اگر خلافتوں نے بیت المال کھا ڈالا تھا تو قوم اتنا نذرانہ دیتی. جب مولا کے ذاکر کو اتنے نذرانے، تو مولا ہوتے تو گھر لٹا دیتی، بار لٹا دیتی، اولاد لٹا دیتی. گئے کیوں کربلا تک؟ جب تک جانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک تم حسین کو اپنے لیے سمجھو گے. جس دن سمجھ جاؤ گے اس دن سمجھو گے حسین فرد کا نہیں، حسین حیات کا ہے، حسین کائنات کا ہے. کیا کروں خدا، یہ منزل ہے. مجھے لوگ مشورے دیتے ہیں مجمع جو پسند کرے وہ پڑھیے دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، مجھ سے محرم جو تقاضا کر رہا ہے وہ پڑھوں گا، اور یہ میرا مولا کا وعدہ ہے کہ دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. خلق خدا، بچیاں، بہنیں، مائیں اپنی آغوش میں نونہالوں کو لے کر، شعور رکھنے والے بچوں کو باپ کو لانا چاہیے ساتھ میں، اور ایسے گھٹنوں پہ بٹھا کے سنانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. جب بھی نبی بزم میں بیٹھتے تھے ادھر حسن ادھر حسین، یہ بھی نبی کی سنت ہے. لاؤ ادا کرو.
کہ خالی مسواک کرنا ہی سنت ہے، سرما لگانا ہی سنت ہے، انا الزمنا کے ساتھ پیجامہ پہننا ہی سنت ہے؟ ان ساری سنتوں میں یہ سنت بھی ادا کرو، لاؤ 7 برس کے بچے فرش اعضا پہ لاؤ، کیونکہ 7 برس کے بچے پر اسلام شعور اور بوجھ اٹھانے کی مہر لگا دیتا ہے کہ اب اس کا شعور بھی بیدار ہو گیا ہے، اب اس کا بدن بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب اسلام نے بچوں کے پالن پوشن کا سنویدھان میں سے پاٹھ ہمیں دیا تو اس میں پیغمبر نے فرمایا الولد سید 7 سنین، تمہاری اولادیں 7 برس تک تمہارے لیے آقا ہیں، سردار ہیں، اور اسلام کہہ رہا ہے انہیں چھوڑ دو، ان کی نشو نما ہو، ان کی نشو نما ہو، جسمانی حیت بڑھے، یہ سب کچھ ہو۔ معاشرہ کہتا ہے کے جی میں ڈال دو، 2.5 برس کا ہو گیا ہے۔ اب جب کے جی میں گیا تو ٹیچر آئیڈیل بنی، 7 برس تک اسے روک کر خالہ بوا پھپھو چچا چچی سارے رشتوں کے یہاں پہنچایا، کھیلتا کھیلتا جائے گا، خالہ کے یہاں ملے گا، پھوپھی کے یہاں ملے گا، یہ عمر رشتوں کو جوڑ دیا کرتی ہے۔ لڑے ہوئے بزرگ بچوں کے طفلانہ اور معصومانہ عمل سے مسکرا کے گلے مل جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن نظام تعلیم نے آ کر اسلام کے نظام ہدایت پر وہ شب خون مارا، تعریف ہونے لگی۔ اسلام کہتا ہے کہ 7 برس تک سید و سردار ہیں، نرسری میں چھڑی کھا رہے ہیں، اماں سے دور رہنے کی سزا مل رہی ہے، گھر آئے تو اماں کو موبائل سے فرصت نہیں، کھانا بنانا ہوا تو موبائل پکڑا دیا۔ یہ پل کا کھیل سمجھتی ہیں اور یہ پوری زندگی پہ جائے گا، پوری حیات پہ منطبق ہوگا۔ یہ اسے مادرانہ تہذیب سمجھے گا، اور مادری کو مرتے مرتے نہیں بھولتی، نہ مادری ذائقہ بھولتا ہے، نہ مادری زبان بھولتی ہے، نہ مادری لقمہ بھولتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے بھولیں گی؟ بچوں کو موبائل دے کر بہلا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر بچے کے حوالے بھی کر کے بہلاتے ہوئے کاموں کو کرنے والی بیوی کنیز سیدہ ہوا کرتی ہے۔ یہ کریں آپ، بچائیں نسلوں کو، میں نہیں۔ ابھی اس وقت بچے بھی اسے لائک کریں۔ فیس بک پیج پر ایک پروفیسر جاوید اقبال ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں پاکستان کے، بہترین اسکالر ہیں اسلامک، بہترین سرجن ڈاکٹر ہیں، 65 سال کی عمر ہے، جوانوں کی طرح چلتے ہیں، گفتار اتنی عمیق ہے کہ ایسا لگتا ہے پورا معاشرہ ترتیب دے رہے ہیں اپنی گفتگو سے۔ بہت متاثر ہوا، میں اکثر سنتا ہوں انہیں۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں سنیں، شیعہ نہیں ہیں وہ مگر سنیں، اس لیے کہ جب پانی چلتا ہے، ابھی میں نے کہا تھا نا تعصب، نلوں سے پانی چلتا ہے تو کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ آپ کے دروازے پہ نل کی ٹوٹی ہے، ایک ہندو بھی رک کے پانی پی لے گا، لیکن اسی میں آپ شربت کی ٹوٹی گرا دیں تو آدمی نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے شربت اس کا ہے، پانی اس کا ہے۔ ارے دیکھیں آپ نا، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا پیا تو ذلت بھی ہے، ممکن ہے نکل کے ڈانٹ دیا جائے، لیکن اگر اس کا پیوں گا تو کوئی ڈانٹ کر ذلیل بھی کرے گا تو منہ توڑ جواب دے کے کہوں گا یہ پانی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، اس کا ہے۔ یہ ہے منزل ہے۔ زیادہ انہیں سنیے معاشرت پر، اور بچوں کو کس طرح سے اس ماحول میں موبائل ہاتھ میں رہتے ہوئے انہیں محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ موبائل چھیننا زمانے کا حل نہیں ہے، ہر چیز موبائل سے۔ ہماری بیٹیوں کو گیس کا کنیکشن، گیس بک کرانا ہے تو موبائل سے، جتنے کام ہیں سب موبائل سے ہوتے جا رہے ہیں، ہر جیب میں آنے والی نسلوں کے ہوگا۔ تو جو چیز آئی ہے جیب میں وہ تو آ گئی، زمانے نے دے دی، اب اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اسی پر جو اسلام کے مطمح نظر کو جان کے چلائے گا
موبائل اس کے کنٹرول میں ہوگا، جو بے جانے چلائے گا وہ موبائل کے کنٹرول میں ہوگا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر۔ اگر نوجوان بیزار نہ آئے ہیں تو ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ میں سمجھوں کہ بیدار ہو گئے ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ مجھے آتا ہے خدا کی قسم بہت اچھا آتا ہے، یہاں سے وہ سلیقہ ملا ہے کہ میں آپ کو چھتوں سے لگا دوں، لیکن مجھ سے مقصد حسین تقاضا کر رہا ہے کہ حیدری تجھے محرم کا ممبر دیا گیا، تجھے اس ذمہ داری کا ممبر دیا گیا ہے جس ممبر کی ترتیب میں فاطمہ نے چکیاں پیسی ہیں۔ خدا کی قسم سمجھیے، اگر عزادار ہے ذمہ داری کو، محرم میں 2 گھنٹہ لیٹ اپنے 7 برس کے بچے کو یہ کہہ کے نہ سلا دیجئے لے جا کے گھر کہ صبح اسکول ہے، بلکہ کہیے صبح اسکول جانا ہے مگر آج محرم کی یہ تاریخ ہے۔ محرم ذہنوں میں رکھیے، اور اسی لیے میں نے نارتھ امریکہ کی بات کی تھی، وہ مکمل کر دوں، وقت تمام ہو گیا۔ نارتھ امریکہ کی جو میں نے بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ جیسے آج کے یہ ماڈرن ہے نا پاؤڈر والے، جو تہذیبوں کا پاؤڈر لگائے ہوئے، علم کا ملمہ چڑھائے ہوئے، دین کی نقاب اوڑھے ہوئے، معاشرے کے لٹیرے، تہذیبوں کے ڈاکہ زن، فکروں پہ شب خون مارنے والے، بولا کرے نا، باہر کا بولتا ہے تو واہ واہ بھی کرتے ہیں، لفافہ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ سوچے نا یہ کہاں ہیں ہم؟ تو ہمیں امام باڑوں سے وابستگی، آستین الٹ دو، یہ نہ کہو میرے اسکول کا جو ہے وہ آج یہ ہے، اسکول سے کہو کہ آج ہمارا عاشورہ ہے، کیونکہ پوری دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ اسکول کا کیا قانون ہے، لیکن پوری دنیا کو معلوم ہے کہ عاشور کا کیا قانون ہے۔ یہ کہو اپنے اسکولوں سے، اور یہ کہنے کی جرات کب رکھو گے؟ جب سماج کے بڑے بنو گے، اور بڑے کب بنو گے؟ کسی شاعر نے ایک شعر میں کہہ دیا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے، بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی۔ بہت سے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے رہ نہیں پاتے ہیں۔ ہاں بس چائنیز ہوتے ہیں نا، گارنٹی وارنٹی ہوتی نہیں ہے، لہذا ہادی بھائی نے ایسے ہی کچھ کہا تھا، میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے نا۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر بڑی تیزی کے ساتھ نسلیں اسی انگلش بولنے کے نتیجے میں پاکستان سے گئے کینیڈا، ہاؤ آر یو ڈیڈ، مام ہاؤ مام، جہاں ہیپی بن کے مچلا، اماں ایسا چچلائیں کہ اس آخری کس کے بعد وہ قلبوں میں ملا، باروں میں ملا، کسینوں میں ملا، گھر میں نہیں ملا۔ جب ایک نسل کھو گئی تو امریکہ اور نارتھ امریکہ نے ایک ہی حل جانا کہ انہیں اپنی نگرانی میں عزا خانے لے چلو۔ خدا کی قسم، آج جن ملکوں کو تم ترقی یافتہ کہتے ہو، وہاں نسلوں کو عزاداری کے ذریعے بچایا جا رہا ہے، اور یہاں نسلیں عزاداری کھوتی جا رہی ہیں۔ بولو حق بولو، کیوں کربلائی ہو؟ کالا کپڑا پہن لینے سے حسین کہیں گے حق والا ہے؟ کالا کپڑا اگر خود ہوتا تو سارے افریقی کو حسین بلا لیتے کہ تم تو خود پورے کالے ہو، اور کسی کی ضرورت کہاں ہوتی؟ حسین کو کالے کپڑوں سے نہیں، اجلے دل سے مطلب ہے، روشن ضمیر سے مطلب ہے، لہذا انہوں نے امام باڑے بنائے۔ آج اس سے پہلے کہ نسلیں بھٹکیں تو ہمیں امام باڑہ بنانا نہیں ہے، بنا ہے، فقط لانا ہے۔ اور جو یہ ذاکرین کہتے ہیں امام باڑے سج گئے، یہ پٹکے نہیں سجے، یہ ذریحیں نہیں سجی، یہ عزادار بیٹھے اور مجلسیں سج گئی۔
امام باڑے سج گئے، کیونکہ امام باڑوں کی سج اور دھج ولایت علی ہے اور مصائب حسین ہے۔ ولایت علی دین اسلام ہے، مصائب حسین مذہب اہل بیت ہے۔ اور اہل بیت کا یہ مذہب ایسا مذہب ہے کہ کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو آتا ہے، اور جب آتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس دروازے پہ آنے والے، اسی لیے اللہ نے انہیں باب اللہ کہا ہے، اور خود منبر پر بیٹھ کر اہل بیت کی ہر معصوم فرد نے کہا نحن ابواب اللہ، ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں۔ آج حسین کے دروازے پر ہر مذہب کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ہی اللہ کا دروازہ ہے، کیونکہ فقط اللہ ہی کا دروازہ ایسا ہے جہاں سب ہیں۔ کیا کہہ رہا آج ہمیں نصیب ہے، یہ کل بھی ابھی لکھ لیجئے کہ پروردگارہ مہلت دینا، کل پھر آ کے بیٹھے، کل پھر شرکت ہو، کیونکہ یہ جو محبت اہل بیت حاصل ہے نا ہمیں آپ کو، یہ ہمیں مرنے نہیں دیتی، ہمیں شہید بناتی ہے۔ شہید، اب کوئی پوچھ لے کہ چارپائی پہ بھی مرا تو شہید کیسے؟ شہید کیسے؟ تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل مینا کے میدان میں ذبح ہوئے تھے؟ کہا نہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کہا زندہ آئے تھے۔ کہا لقب کیا ہے؟ کہا ذبیح اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ، یعنی بغیر ذبح ہوئے اگر ارادتاً اللہ کے لیے لیٹ جائیں تو ذبیح اللہ ہیں۔ اسی طرح کہیں بھی مریں، اہل بیت کی محبت میں مرتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ یہ ہے منطق۔ دلیل ذرا چٹکاری نہیں تھی، مگر اب وقت تمام ہو گیا، کوئی تڑکا نہیں لگے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے بچے ڈھابے کے شوقین ہو گئے۔ بچاؤ اپنے پیسوں کو، اپنے وقتوں کو، تھوڑا وقت نکالا کرو، جس قوم پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہو اسی پہ خرچ کرو، کیونکہ جب احسان کر کے بات کہو گے تو ماننے والے پیدا ہوں گے۔ جب احسان کر کے بات کہو گے تو ماننے والے پیدا ہوں گے۔ بڑھیا سے بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے، سر پہ رکھ لیا۔ رسول احسان کی نیت سے نہیں رکھتے، شریعت نے احسان بنا دیا۔ یہودیہ تھی مگر احسان شناس تھی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ احسان شناس ہو تو یہودی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور احسان فراموش ہو تو کلمہ پڑھ کے بھی قتل حسین کو جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے من نسلوں میں احسان شناس پیدا کرو، وفا شعار پیدا کرو، پاکیزہ کردار پیدا کرو، اور یہ تب پاکیزگی ہوگی جب یہاں اور وہاں۔ اسی لیے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میں گیا، 400 سال 500 سال کی جہاں جہاں امام باڑہ ملا سامنے مسجد ملی، امام باڑہ ملا سامنے مسجد ملی، تب میری سمجھ میں آیا کہ یہی اصل مذہب اہل بیت ہے، کہ وہاں نہیں آ سکتے یہاں آ جاؤ، یہاں آ کے ایسے ہو جاؤ گے کہ وہ خود بلا لے گا۔ وہ خود بلا لے گا۔ یہ منزل ہے بہت بڑی۔ حسین تک آنے کے لیے کلمہ شرط نہیں ہے، وہاں تک جانے کے لیے کلمہ شرط ہے۔ دیکھیں نا، اسی لیے اللہ نے جب اپنے دروازے بنائے تو حسین جیسے دروازے بنائے، جس کے دروازے سے کوئی مایوس نہ جائے۔ حسین سب کچھ ہے ہمارا۔ حسین طلب کی جگہ نہیں ہے، دعا اللہ سے کرو، حسین کو واسطہ دے کر دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں مقصد حسین پر باقی رکھے، تاکہ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں فاطمہ کے لال کی شہادت کا مقصد نسلوں میں ودیت ہوتا جائے، نسلوں میں سرایت کرتا جائے۔ ارباب ادا حسین پر سوچا کرو، جب بھی موقع ملے نا اپنے آپ کو تنہا کیا کرو، ان راتوں میں خاص طور پر
بڑی ہدایت ملتی ہے، خدا کی قسم اندھیرے میں روشنی ملتی ہے۔ جب ان راتوں میں مجلسوں کے بعد جایا کرو نا، باوضو ہو جایا کرو، بستر پر لیٹا کرو، حسین کرو، حسین سمجھا کرو، حسین پڑھا کرو، حسین بولا کرو۔ جب یہ سب کرتے کرتے نیند آ جائے گی نا تو دل کی دھڑکن حسین حسین کرے گی۔ خدا کی قسم بہت بڑی منزل کا نام ہے حسین، اس کے مقصد تک آج ہم جمع ہیں۔ اللہ جانے کتنے ہمارے ساتھ کل تک تھے، کتنے سے ہم میں ایسے ہیں جو کل نہیں رہیں گے، مگر یہ غم رہے گا، یہ مجلسیں رہیں گی، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، یہ رہے گی۔ اور اللہ سے ایک دکھیاری ماں نے مانگا ہے، اس ماں نے مانگا ہے کہ جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا ہے، پالتی جاتی تھی، بابا سے کہتی تھی بابا میں اپنے حسین کو چکیاں چلا کر چکیاں پیس کر پال رہی ہوں، بھائی اتنا بتا دو بابا جب میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا تو یہ ماں موجود رہے گی۔ ہاں ہاں ارباب اعضا، آج 3 محرم ہے، جن ذہنوں میں حسین ہے، جن فکروں میں حسین ہے، اور حسین کے ساتھ جہاں جہاں آج کی رات ذہنوں میں کربلا ہے نا، وہاں مجھے مصاحف پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے اشارے کرنے ہیں۔ ہر ذہن میں حسین بیٹھا ہے، ہر فکر میں حسین بیٹھا ہے۔ میں بڑی تیزی سے گفتگو کروں کہ جس حسین کو ذہنوں میں بٹھایا ہے نا، وہ کتنی نازوں کا پالا ہے۔ بیٹھا ہے تو مصطفیٰ کے دوش پر، پہنا ہے تو لباس جنت، لیکن جب گرا ہے تو تیروں پہ، اور جب ذبح ہوا ہے تو بے لباس ہو گیا۔ ہاں ہاں ارباب اعضا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک دکھیاری ماں آئی ہے، اے رونے والوں، حج فاطمہ آئی ہے جس نے کائنات کو ہمیشہ سب دیا ہے، سب لٹایا ہے، مگر آج یہ ماں اپنا رومال لے کے آئی ہے۔ اور میں نے علامہ دربندی کو پڑھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ بی بی اکیلی نہیں آتی ہیں، بلکہ اجڑے ہوئے بقی کے قبرستان سے فاطمہ کمر جھکائے ہوئے اٹھتی ہیں اور شام کے اندھیرے زندان میں پہنچ کر ایک قبر پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ ایک 4 برس کی بچی قبر سے برآمد ہو کر دادی کے ساتھ نہ جانے مجلسوں میں کہاں کھڑی ہو جاتی ہے، جب تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے مومنین کو وہ بچی دیکھتی ہے نا تو پوچھتی ہے دادی یہ رونے والے کون لوگ ہیں؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ یہ فاطمہ کو دادی کہہ رہی ہے، یہ حسین کی سکینہ ہے جو شام غریبہ سے سوئی نہیں تھی، جو پھٹے کرتے میں دفنا دی گئی، جب مجلس میں آتی ہے تو نیلے رخسار، کانوں سے لہو جاری، اور تڑپ کے پوچھتی ہے دادی یہ رونے والے کون لوگ ہیں؟ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے ماتمدار ہیں۔ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یا لیتنی کننا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ جانتے ہو 4 برس کی سکینہ کیا کہتی ہے؟ ماتم کر کے کہتی ہے دادی اے کاش یہ کربلا میں ہوتے۔ ارباب اعضا، یہ ہے مجلسوں میں آنے کا تمہارا مرتبہ، تمہاری نسلوں کی حفاظت، تمہاری آنکھوں تک کی حفاظت ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پانی مر جاتے ہیں، آنسو بننا ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ کرم ہے غم حسین کا کہ جس نے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے ہمیں ابدی بینائی عطا کر دی، یہاں بصارت دی، آخرت میں بصیرت۔ تو کبھی حسین سے الگ نہ ہونا، حسین سوچنا، حسین بولنا، لیٹ کر سوچنا، دور تک حسین سوچنا، خدا کی قسم۔ کیونکہ جب حسین منزل سالبیہ سے کربلا کی طرف چلے ہیں تو کچھ منزلوں پر حسین کے خیمے کے کچھ دور پر
قافلے کا ساتھ دیکھ کر ایک قافلہ ٹھہر جاتا تھا، ایک خیمہ تھا، ایک جوان تھا، ایک ضعیفہ تھی، ایک جوان تھی، 3 لوگوں کا مشتمل یہ قافلہ۔ حسین بڑھ رہے ہیں منزل ب منزل، اور جس منزل پر قافلہ حسین کا رکتا ہے تھوڑی دور پر اس کا خیمہ لگتا ہے۔ ہر بار اس کا تصور حسین کی طرف، اس کی فکر حسین کی طرف، اس کی سوچ حسین کی طرف، کہ دیکھتے دیکھتے حسین کو ایسا حسین کا ہو گیا کہ جب ماں کے سامنے بیٹھ کے تعریف کرتا ہے نا تو کہتا ہے بیٹے، ماں کہتی ہے بیٹے تمہیں اس کا دین معلوم ہے؟ کہ اس کا دین تو نہیں معلوم ہے، مگر اس کے عمل سے لگتا ہے کہ اسی کا دین سچا ہے۔ اس کے عمل سے لگتا ہے کہ اسی کا دین سچا ہے۔ اماں میں نے دیکھا ہے کہ اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماؤں کا احترام کیسے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب ماں نے یہ جملہ بیٹے کی اپنے سعادت مند بیٹے سے سنا، ابھی شادی کر کے چلا ہے، نئی نئی عروس دلہن ساتھ ہے، جب ماں سے ذکر کیا کہ بیٹے پوچھنا کہ ان کا مذہب کیا ہے، ہمت کر کے قریب آنے کی کئی کوششیں کی، رفتہ رفتہ ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ چلتے 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 یہ حسین کے ساتھ کربلا تک آ گیا، اور حسین پر سوچنے، حسین سمجھنے پر جو وقت صرف کیا تھا نا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مسافر ہوتا فقط تو وہ اب تک اپنا خیمہ سمیٹ چکا ہوتا، لیکن صرف حسین دیکھ کر، حسین سوچ کر اس کا دل اتنا بدل چکا تھا کہ جیسے جیسے حسین پر سختیوں کے دن دیکھتا ہے ویسے ویسے جانے کے ارادے کو ترک کرتا ہے۔ نہیں، میں ایسے انسان کو نرغہ آدھا میں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں ایسے انسان کو پیاس میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ خدا کی قسم پیاسا رہا، خود بھی پانی نہیں لایا، مذہب الگ تھا، اجازت تھی، لا سکتا تھا، لیکن اسے شرافت بشر کہتے ہیں۔ میرا غمخوار، میرا شریک سفر، جس نے مجھے راستوں میں آنکھوں کے ذریعے ہدایت کلیہ کا مالک بنا دیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ جانتے ہو یہ کربلا تک آنے والا شخص کون ہے؟ جسے تاریخ نے وہب قلبی لکھا ہے، وہب قلبی، عیسائی مذہب کا، عیسائی مذہب کا، کربلا تک عیسائی ہے، لیکن خدا کی قسم جب نرغہ آدھا میں فاطمہ کے لال کو عاشور کے دن دیکھا تو ماں کے حکم پر حسین تک آیا اور آ کر کے کہتا ہے آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، آقا مجھے میدان جانے دیجیے۔ کہا وہ ہے تجھے کیسے جانے دوں، ابھی تو تیری شادی ہوئی ہے، تیری ضعیفہ ماں ہے۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ حسین کی زبان سے سن کر وہ اور بھی اپنے دل کو قدموں پہ بچھاتا جا رہا ہے۔ آقا میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بوڑھی ماں نے بھیجا ہے۔ آقا میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے نوروز میری نئی دلہن نے بھیجا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ حسین سوچنے پہ کیا ملتا ہے؟ حسین سوچنے پر دل میں وہب کے شمع جلی، اس کی روشنی زوجہ تک، اس کی روشنی ماں تک، اور ماں نے بچے کو اپنی نصیحتوں اور وصیتوں سے ایسا بنا دیا کہ ایسے سچے انسان پر اگر جان بھی نثار کرنا پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کے شہیدوں میں وہب قلبی بھی ہیں، میدان میں آئے، مبارز طلب کیا، مبارز طلب کر کے جناب وہب قلبی کو فوج نے گھیر لیا اور تاریخ کہتی ہے سر قلم کر دیا، سر قلم کر کے
فوج نے وہب کے لاشے کو مقتل میں چھوڑا اور ایک شقی گھوڑے پہ بیٹھ کر دوڑتا ہوا وہب کلبی کے خیمے تک آیا اور ماں کی طرف وہب کا سر اچھال دیا۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں عرضدارو، اور ایک ماں کے سامنے نوبیاہتا کڑیل جوان فوج آدھا نے سر اچھالا، مگر حسین سوچنے والی ماں ایک بار وہب کا سر اٹھاتی ہے، فوج یزید کی طرف اچھال کے کہتی ہے جسے حسین پا صدقہ کر دیا، یہ ماں اس سر کو واپس نہیں لے گی۔ ہاں یہی رونے کا حق ہے۔ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، یہ محرم ہے، یہ زینب کی تمنا ہے کہ عزا خانوں میں تڑپ تڑپ کے رویا جائے، یہ سید سجاد کی تمنا ہے۔ ہاں ارباب عزا یہ محرم کا مہینہ ہے۔ بس دو جملے اور مسائل کے کہ کربلا میں وہب کلبی کی ماں نے سر کو دوبارہ فوج یزید کی طرف اچھالا، اپنے جگر کا ثبوت دیا، یہ جگر حسین کا بخشا ہوا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے جس کے کڑیل جوان کا سر ماں کی گود میں لا کے پھینکا جائے؟ وہ ماں اچھال کے کہتی ہے میں نے صدقہ کر دیا۔ عزادارو، میں نے یہ صدقہ پڑھ کے بڑی دور تک تاریخ میں تلاش کیا۔ ارباب عزا، آپ سنتے ہیں نا کہ زینب اون و محمد پہ کبھی نہیں روئی۔ ارے کہاں ہے زینب اون و محمد پہ کبھی نہیں روئی؟ میں سوچتا رہا اون و محمد پہ زینب کیوں نہیں روئی؟ پڑھتے پڑھتے جب میں اون و محمد کی تاریخ شہادت پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب اون و محمد کے لاشیں خیمے میں آئے تو جناب زینب نے ایک مسند منگائی، مسند بچھا کر بلا کر علی اکبر کو بٹھایا اور بٹھا کر عباس کو آواز دی، بھیا اون کا لاشا تم اٹھاؤ، محمد کا لاشا میں اٹھاتی ہوں، اور ہمیں اکبر کے گرد چکر لگانا ہے تاکہ دنیا جان لے زینب نے اپنے اون و محمد کو اکبر کی جوانی کا صدقہ دے دیا۔ ارے زینب بچوں کا سر پا کے بھی اس لیے نہیں روئی کہ ان کی ماں موجود ہے، میں اس حسین کو رو رہی ہوں جس کی ماں بھی نہیں ہے۔ حضرات، جب جناب علی اکبر مرنے کی اجازت لے کر خیمے سے رن کے لیے نکلے ہیں، پیچھے بیٹے کے جگر تھام کے بابا بھی نکلے ہیں۔ اب اس پس منظر میں نوحہ سماعت کریں گے، جہاں جا بھی انشاءاللہ بہت مساو ہوں گے۔ اے میرے لال اکبر، میں کیسے لوٹ جاؤں، میں کیسے لوٹ جاؤں، اکبر پکارے رو کر،
समाअत फरमाएंगे। बाप बेटे का मुकालमा पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हैं। बोले ये शहर तड़प कर मैं कैसे लौट जाऊं। है धूप आग जैसी साया यहाँ नहीं है। हो 3 दिन से प्यासे जलती हुई ज़मीं है। है धूप आग जैसी साया यहाँ नहीं है। हो 3 दिन के प्यासे जलती हुई ज़मीं है। हो 3 दिन से प्यासे जलती हुई जमीन है। पैदल चलोगे क्यों कर अब लौट जाओ बाबा, अब लौट जाओ बाबा। अकबर पुकारे अब लौट जाओ बाबा। बाबा का मुकालमा बेटे से है, समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मजा आएगा। ये शहर तड़प कर मैं कैसे लौट जाऊं। ये तो फकत जमीन है, घर आग का हो दरिया। ये तो फकत जमीन है, घर आग का हो दरिया। ये तो फकत जमीन है, घर आग का हो दरिया। बतौर खास समाअत फरमाएंगे अल्लाह, जहाँ जहाँ रात है। चलता रहूंगा पैदल चाहत में तेरी बेटा। चलता रहूंगा पैदल चाहत में तेरी बेटा। हम सूरत पयंबर मैं कैसे लौट जाऊं, मैं कैसे लौट जाऊं। अकबर पुकारे रोकर अब लौट जाओ बाबा। बोले ये शहर तड़प कर मैं कैसे लौट जाऊं। सर पर मुसीबतों का
تھا بابا محبتوں کا یہ امتحان کب تھا سینے میں دل ہے مذکر اب لوٹ جاؤ بابا اب لوٹ جاؤ بابا اکبر یہ بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات. اس امتحان کی عظمت تم جانتے نہیں ہو اس امتحان کی عظمت بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات. تم جانتے نہیں ہو اس امتحان کی عظمت تم جانتے نہیں ہو اس امتحان کی عظمت بطور خاص حضرات سماعت کریں گے انشاءاللہ بہت مقام ہے. اولاد کی محبت تم جانتے نہیں ہو اولاد کی محبت تم جانتے نہیں ہو گردش میں ہے مقدر میں کیسے لوٹ جاؤں میں کیسے لوٹ جاؤں پکارے رو کر اب لوٹ جاؤ بابا بولے سے تڑپ کر میں کیسے لوٹ جاؤں سیلاب آنسوؤں کے بہنے سے فائدہ کیا یوں میرے پیچھے چلتے رہنے سے فائدہ کیا سیلاب آنسوؤں کے بہنے سے فائدہ کیا یوں میرے پیچھے چلتے رہنے سے فائدہ کیا یوں میرے پیچھے چلتے رہنے سے فائدہ کیا جذبات کو بھلا کر اب لوٹ جاؤ بابا اب لوٹ جاؤ بابا پکارے رو کر اب لوٹ بطور خاص جہاں جہاں حضرات سماعت کریں انشاءاللہ مساعد ہوں گے.